حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حضرات گرامی، یہ سورہ دخان ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں کچھ مستقبل کی خبریں ہیں قریش مکہ کے بارے میں، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ وہ بات اشاروں میں ہوتی ہے تو اس لیے شاید ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اشاروں کی بات بھی ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن نہ ماننے والا مسئلہ ان کا طے تھا تو انہوں نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا۔ حامیم حروف تہجی ہیں اور ان کو یعنی ہا الگ سے ہے، میم الگ سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ حروف تہجی ہیں، لیکن ان کو الگ سے ایک نام دیا جاتا ہے حروف مقطعات کا، اور وہ نام دے کے تو اس کا معنی و مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے وضاحتیں کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والکتاب المبین، قسم ہے ایسی کتاب کی جو بالکل واضح ہے، جس کے احکام واضح ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں واضح واضح باتیں کی ہیں، تو چونکہ ہم لوگوں کا فہم کم ہوتا ہے تو ہم ان واضح باتوں کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم ان کو اشارہ سمجھتے ہیں اور پھر ان کی تعویلیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے والکتاب المبین، اور قسم ہے ایسی کتاب کی جو بڑی واضح اور ظاہر ہے۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم فرقان حمید کی آیات ہیں، تو ایک ایک آیت کی تفسیریں علماء کرام نے لکھی ہے، کسی نے کسی جہت سے لکھی ہے، ایک جہت سے، دوسرے نے دوسری جہت سے، تیسرے نے تیسری جہت سے لکھی۔ ایک آیت کریمہ ہے تو آپ اس کو عربی زبان کے لحاظ سے بات کرتے ہو، پھر عربی زبان کے بہت سارے خانے ہیں، ایک صرف کا خانہ ہے، ایک نحو کا خانہ ہے، اور ایسے ایک لغت کا خانہ ہے، ایک بلاغت کا خانہ ہے۔ تو آپ نے ایک خانے سے بات کر دی، تین خانے چھوڑ دیے، تو اس پہ دوسرے خانے پہ دوسرے آدمی نے بات کر دی، تیسرے خانے پہ تیسرے آدمی نے بات کر دی۔ ایسی قرآن حکیم میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ تو صاحب قرطبی نے، تفسیر قرطبی والے نے اس کے کوئی 13 معنی لکھے ہیں، جو ہے ضالن کے، جو ہے ہر ایک کی انہوں نے الگ الگ تشریح کی اور اس کی مطابقت قائم کر کے تو اس کا مفہوم بیان کیا۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ 3 میں احسن تقویم کا مسئلہ آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اب احسن تقویم کیا چیز ہے؟ تو علماء متکلمین وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، اور لغت کے جو علماء ہیں وہ اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں، اور پھر بلاغت والے جو ہیں وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں۔ تو علی ھذا القیاس جو دوسرے علوم و فنون والے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اس کی تشریحات کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایک آیت کی کئی تشریح اور تفسیریں کی جاتی ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں بہت سارا علم آدمی کو مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اب برکت والی رات کون ہے، کون سی ہے؟ تو قرآن حکیم میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو ہمارے کچھ مفسرین نے تو اس سے لیلۃ القدر مراد لی ہے، اور کچھ مفسرین نے نصف شعبان کی جو رات آتی ہے وہ مراد لی ہے۔ انہوں نے نصف شعبان والوں نے حدیث کے مطابق اس کی تشریح کی ہے، اور جو دوسرے حضرات ہیں لیلۃ القدر والے کہ یہ اس سے مراد وہی والی یعنی قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے اور اسی کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، تو انہوں نے قرآن حکیم کی دوسری آیت کے مطابق اس کی تشریح کی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ برکت والی رات جو ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راتیں ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کیسے بنا دیا اور دوسری راتوں کو غیر برکت والا کیسے بنا دیا؟ تو حضرات گرامی چیزیں تو اپنے حساب ہی سے ہوتی ہیں، لیکن برکت جو ہوتی ہے وہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے علماء کرام نے تفسیر المعانی والے نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی قبر شریف میں تشریف فرمائے، تو جو مٹی آپ کے جسم عطر کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اب اس مٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی معیت حاصل ہے، تو وہ معیت اگر درخت کو حاصل ہو جائے تو وہ افضل ہو جاتا ہے، وہ مٹی کو حاصل ہو جائے تو وہ افضل ہو جاتا ہے، وہ پتھر کو حاصل ہو جائے تو وہ افضل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کسی اور چیز کو حاصل ہو جائے تو وہ بھی افضل ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد کو آپ کی خونی معیت حاصل ہے تو وہ بھی افضل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام کو آپ کی صحبت اور معیت حاصل ہے تو وہ اس لحاظ سے افضل ہے۔ تو افضلیت کا مرکز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے، جو جتنا قرب میں ہے وہ اتنے ہی بڑے مرتبے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا کنا منذرین، ہم تنبیہ کرنے والے ہیں، ہم ڈرانے والے ہیں، ہم آگاہی دینے والے ہیں کہ لوگوں اے انسان ہوشیار ہو جا اور اپنے نظام کو تو درست کر لے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ یہ جو رات ہے، جس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن حکیم اس میں نازل کیا ہے، کہ اس رات کی ایک خاص بات ہے، خاص عمل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس سال میں ہوں گے، جو ہے وہ جو اس سال میں ہونے والے ہیں، آئندہ سال آنے تک یہ رات جو ہے تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ الگ کر دیے جاتے ہیں، تعین کر دیے جاتے ہیں ان کا، اور فرشتوں کو اور جو اس کے نظام کو چلانے والے ہیں ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی ایک چھوٹی سی بات ہے میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا نظام ہے وہ ساری کائنات کو خود چلاتا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ایک ذرے کو وہ چلاتا ہے اور سب چیز اس کے تابع ہے، لیکن وہ اپنے نظام کی جو چلاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اس سے وہ کام لیتا ہے۔ جیسے مشہور و معروف بات ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کو موت سے ہمکنار کرتے ہیں، وہ روح نکالتے ہیں۔ روح زمین پہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، روزانہ لوگ مرتے بھی ہیں اور روزانہ لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، تو اتنے انسانوں کی روح جو ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اکیلے نکالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں انسان موجود ہیں زمین پر تو ان کو وہاں تک دسترس موجود ہے، ان کی دسترس بھی ہے اور ان کو علم بھی ہے
کہ ان میں سے کتنے آدمی ہیں جن کی میں نے اس سال کن اوقات میں جان نکال لی ہے. تو جان وہ نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ موت ہم دیتے ہیں. ابھی آگے آیت کریمہ آئی, موت ہم دیتے ہیں. کیوں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان نکالتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت وہ کام کرتے ہیں, تو وہ جان نکالتے ہیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر کسی کو اعتراض ہوتا بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ بات کہوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں کام کر دیا ہے تو 50 آدمی کھڑے ہو جائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو شرک ہے. جو ہے وہ عزرائیل علیہ السلام کریں تو وہ شرک نہیں ہے, کیوں وہ غیر خدا ہے کیا جو ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں, تو حضرت عزرائیل علیہ السلام تو فرشتوں کے میں اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. تو اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی انسانوں کے ایک طبقے میں اعلیٰ درجے کے شخص ہیں جو ہے. تو اب اگر وہ ان کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ انہوں نے یہ کسی کی مدد کی, یہ کام کیا, تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ہے. وہ عزرائیل علیہ السلام اتنے کام کرتے ہیں تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو وہاں کوئی نہیں بولتا کہ نہیں اللہ خود کرتا ہے. اللہ خود تو کرتا ہے, سارا نظام وہی چلاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم کی مطابقت میں فرشتے یہ سارے کام کرتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے, اس کے اوپر 50 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ فرشتے نظام کائنات کو چلانے میں بہت سارے کام کرتے ہیں. قرآن حکیم میں بھی یہ باتیں موجود ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہیں. تو اس لیے آدمی کو اپنے دماغ میں توسع رکھنا چاہیے کہ فرشتوں کے کوئی کام کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت کام کرتے ہیں تو وہ کوئی خلل نہیں پڑتا. یہ نہیں آپ کہتے ہو کہ یہ شرک ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے اہل اللہ اگر کوئی کام اس دنیا کی حیاتی میں کر دیں یا بعد میں اگر ہو جائے تو اس کو شرک کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں کہ وہ بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول فرشتے ہیں. امرم من عندنا, تو امرم من عندنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو کام ہوتا ہے یہ سارا ہماری طرف سے ہوتا ہے. اس کام کے کرنے والے وہ ہم ہیں. بارش ہم برساتے ہیں تو بارش وہ برساتا ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ یہ بات کی ہے کہ بارش ہم برساتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے, جہاں چاہتا ہے نہیں برساتا ہے. قحط پیدا ہو جاتا ہے بارش نہ برسنے سے, لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ نظام ہے, اس نے نظام بنا دیا ہے ایک. تو وہ دریاؤں سے سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں, وہ اوپر جا کے بادل بنتے ہیں. پھر جب وہ بادل بنتے ہیں تو پھر ان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. تو وہ جو پانی ان کے اندر ہوتا ہے تو وہ چھم چھم برسنے لگتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی. تو یہ نظام اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے, تو اس کے نظام کے تحت یہ بارش برستی ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں امرم من عندنا, یہ اتنے معاملات ہیں یہ سارے ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین, اور دیکھو اللہ کے نبی کو اور قرآن حکیم کو دونوں کو بھیجنے والے ہم ہیں. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے, اور قرآن حکیم کو ہم نے ان پر نازل کیا ہے. دونوں کے بھیجنے والے ہم ہیں. اور یہ جو کام ہم نے کیا ہے, دونوں کو بھیجا ہے, تو رحمتم من ربک, کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک رحمت ہے کہ تمہیں ہدایت کا راستہ مل گیا, صراط مستقیم تمہیں نظر آ گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیروی میں تم چلنے لگے, اور اس طریقے سے تم اللہ کی رضا کو پا گئے. انہ هو السمیع العلیم, وہ دیکھنے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. یہ جتنی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ سننے والا ہے اور پھر وہ علم والا بھی ہے. تو جو چیزیں سننے کی ہوتی ہیں وہ سنتا ہے وہ, اور جو چیزیں علم رکھنے کی ہوتی ہیں جن کے بارے میں, تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے.
رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہوا۔ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ گزشتہ آیات میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کی۔ تو جب آپ نے یہ بات مان لی زمین و آسمان کو، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر جھگڑا کیا رہے گا؟ جس نے پیدا کیا معبود بھی وہی ہوگا۔ مسئلہ یہاں پر ہے کہ آپ یہ بات مانتے ہو کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور عبادت تم بتوں کی کرتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے، تو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہی آپ کا معبود ہے، آپ اسی کی عبادت کرو، تو مسئلہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانی سوچ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، کسی کی سوچ کیسی ہوتی ہے، کسی کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی نہایت ملنسار ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے بڑا اعلیٰ درجے کا بد اخلاق ہوتا ہے، اس سے راستہ پوچھ لو تو لڑنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کی طبیعت شر کی طرف مائل ہوتی ہے، برائی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نیکی کرنے والا نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، تو برائی کرنے والا برائی کر کے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے بڑا کام کر لیا۔ تو یہ تباہیں ہوتی ہیں، تو وہ تباہ کا جس کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے تو پھر وہ اسی کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا آدمی ڈھونڈ لیتا ہے، اس سے نشست و برخاست رکھتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یحیی، زندگی بھی وہ دیتا ہے، اور ویمیت، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، ایکسیڈنٹ سے کیوں مرا؟ گاڑی سے گرا اور مر گیا، چوٹ لگی مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، یہ ہوا مر گیا، یہ ہوا مر گیا، یہ ہوا مر گیا۔ اصل میں وہ سبب بنتا ہے، موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کی موت کا وقت، ہر جاندار کی موت کا وقت، انسان کی موت کا وقت متعین ہے، اس متعین وقت میں اس کی موت ہونی ہونی۔ اور ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے باپ دادا جو تھے ان کا رب بھی وہی ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ تو لہذا جو تمہارا رب ہے عبادت اسی کی ہوگی، اور دوسرے کی عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ کسی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس میں معبود بننے کی صلاحیت ہو، معبود بننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ کھیل کود میں لگے ہوئے، یہ شکوک و شبہات کی دنیا میں ہے، کہ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ پہ ان کو یقین نہیں ہے، اور جو قیامت ہے اس پر ان کو یقین نہیں ہے، اللہ کا کوئی نبی آتا ہے اس پر ان کو یقین نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقابلے میں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو شک کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کدھر سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، اور ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس
ھذا عذاب علیم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب ایک دن آئے گا کہ دھواں پھیل جائے گا، دھواں پھیل جائے گا، یکش الناس، اور لوگ اس دھوئیں میں چھپ جائیں گے، وہ دھواں ان کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ تو ارشاد خداوندی ہے کہ ھذا عذاب علیم، دردناک عذاب، یہ دردناک عذاب ہے۔ تو وہ دھواں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے آگے جو ہے نا دھواں چھا جاتا ہے، دھواں چھا جاتا ہے تو وہ اس وقت گرتا ہے، تو گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہے عذاب العلیم۔ تو یہ سورت مکی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو تنبیہ کی کہ تمہارے اوپر یہ وقت آئے گا، تمہارے اوپر یہ وقت آئے گا کہ اس طریقے سے تم قحط میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم بھوک کی شدت کی وجہ سے تمہارے اوپر جو ہے نا وہ اندھیرا چھا جائے گا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ تو ھذا عذاب علیم، تو قریش کے اوپر وہ وقت آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہو گئے تو مکے میں قحط پڑ گئی۔ مکے میں آپ کو پتہ ہے ویسے بارشیں کم ہوتی تھی، اور پھر وہاں سبزہ نہیں تھا، جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو درخت اور سبزہ زار یہ چیزیں وہاں نہیں تھی۔ تو اب جب بارش نہ ہوئی ایک طویل عرصہ تو ان کے لیے پریشانی ہو گئی، تو ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ قحط سے مر رہی ہے، تو آپ ان کے لیے بارش کی دعا کریں، ان کے لیے بارش کی دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ یہ عذاب ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت یہ کہیں گے، لیکن یہ ادھر کی بات ہوگی، ادھر کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ یہ عذاب ہے باری تعالیٰ دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لهم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرما رہا ہے ان کے لیے نصیحت تو بے معنی ہے، اللہ کا رسول آیا اور اس پر کتاب مبین کا نزول ہوا، اور ہر روز اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ ان تک پہنچتی تھی، تو نہ نبی کو انہوں نے مانا نہ انہوں نے قرآن کو مانا، تو اب یہ کیسے جو ہے نا ہم نصیحت کر رہے ہیں تو نصیحت مان لیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وقت وہ انکار کر دیں گے، انکار کر دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اور زبان سے وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر اپنے اس وعدے سے اور اپنی اس بات سے وہ پھر جائیں گے۔ تو کیا کہیں گے نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ کہیں گے یہ کسی نے ان کو سکھا کے بھیج دی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا معلم، تو معلم کا معنی ہوتا ہے سکھانے والا، اور معلم کا معنی ہوتا ہے سکھایا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں معلم ہے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سکھا کے کسی نے بھیج دی ہے تو اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک دیوانے ہیں، کیونکہ یہ جو باتیں کرتے ہیں عقل میں تو آتی نہیں، تو عقل میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی اسلام کی طرف انہوں نے دیوانگی کی تہمت لگا دی۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کے باوجود
تھوڑے عرصے کے لیے عذاب روک لیں گے، ان پر عذاب نہیں کریں گے، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے ہم روک لیں گے۔ تو اللہ نے بارش برسا دی، بارش برس گئی تو وہ عذاب جو ہے، وہ قید کا جو عذاب تھا وہ رک گیا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بات ان کو اور کہتا ہے ایک بڑی پکڑ کا دن ہوگا، اس پکڑ کے دن ہم ان سے انتقام لیں گے۔ وہ پکڑ کا دن کون سا ہے؟ وہ بدر کا دن ہے۔ قریش کے 70 سردار جو ہیں وہ مارے گئے، اور 70 سردار جو ہیں وہ قیدی بن گئے جو ہے، اور پورے عرب میں تاریخی ذلت اور رسوائی ان کو ہوئی، شکست ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ پکڑ کا بڑا دن ہوگا، اور ہم اس دن ان کی گرفت کریں گے۔ تو وہ بدر کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ جو بدسلوکی آپ سے کرتے ہیں، تو پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو آزمائش میں ڈالا اور ان کو آزمایا، اور ان کے پاس ہم نے ایک بڑے مہربان، بڑے کریم رسول جو ہے نا وہ بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ تو کیا مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد یہ تھا کہ ان ادّوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اصل میں تو کنعان کے تھے، تو وہاں سے وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ وہاں انہوں نے محنت مشقت کر کے اپنے کاروبار چلا کے تو اپنی مالی حالت درست کر لی، ظاہری حالت درست کر لی۔ تو وہ مقامی لوگ جو تھے وہ بنی اسرائیل کے خلاف ہو گئے، تو وہ ان کو خوشحال دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے باہر سے آئے، جمعہ 8 دن ہوئے آئے ہوئے، ہم یہاں کی جدی پشتی ہے جو ہے نا، اور یہ لوگ اتنے مالدار ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا وہ پریشان حال ہیں، مفلوق الحال ہیں۔ تو یہ وجہ نزاع بنی، اور انہوں نے بنی اسرائیل کی مخالفت شروع کر دی، اور اس مخالفت میں انہوں نے حکومت کو بھی شریک کر دیا۔ تو حکومت طرح طرح کے مظالم ان پر کرنے لگ گئی، اس کام کی یہ سزا، اس کام کی یہ سزا، اور بہت ان کو بنی اسرائیل کو گویا کہ غلام کی طرح انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ ان سے کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان ادّوا الی عباد اللہ، یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، تم نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور ان بندوں کو میرے ساتھ بھیجو تم، اور انی لکم رسول مبین امین، کہ میں تمہارے پاس بڑا امانت دار رسول بن کے آیا ہوں، اور بڑی عظمت والا رسول بن کے آیا ہوں، تو تم میری اس بات کو قبول کرو۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اللہ کی سرزمین پر خودی کے ڈنکے مت بجاؤ، اور اللہ سے بڑا ہونے کی کوشش مت کرو، اور اللہ بننے کی کوشش بھی مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میرے پاس بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، اور میں ان دلائل کے ساتھ آیا ہوں، اور آپ کو ان دونوں باتوں پر تنبیہ کرتا ہوں۔ ایک، آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاؤ، اور دوسرا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو، تاکہ میں ان کو جہاں بھی چاہوں لے جاؤں۔
وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ اور دیکھو، تم چاہو کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، ویسا نہیں ہوگا۔ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ بھی ہوں، جو میرا رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، تو میں اس رب کی پناہ میں ہوں، لہذا تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ اور یہ مت سوچو کہ تم میرا راستہ روک لو گے اور تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے میرے مقابلے میں، ایسا نہیں ہو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میری اطاعت نہیں کرتے ہو، ایمان نہیں لاتے ہو، تو ٹھیک ہے، پھر تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں جو چاہوں گا کروں گا، بنی اسرائیل جانے، میں جانے، میرے کام جانے، جو ہے میرے راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کی اور اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ، میں نے سارا زور لگا لیا ہے، یہ تجھے قبول نہیں کرتے، یہ تیری بات نہیں مانتے، یہ تیری اطاعت نہیں کرتے، یہ تیری تابعداری کرنے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ مجرم قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن لی اور اس کو قبول کر لیا۔ قبول تو پہلے بھی تھا، اس کو پتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور کیا فرمایا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اے موسیٰ، ان بنی اسرائیل کو رات کے وقت نکال کے یہاں سے لے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو تم ایک تو رات کو نکلو اور یہ تمہارا پیچھا کریں گے، جو ہے تو رات کو ان کو صبح کو پتہ چلے گا، تو تب تک تم آگے کافی جا چکے ہوگے یہاں سے، تو اس لیے یہ تمہارا پیچھا کریں گے، لیکن اس کی پرواہ مت کرو، ان کو لے کے تم چلے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آگے سمندر کے پاس پہنچ گئے، جس کو بحر قلزم کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ گئے تو وہاں آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، بنی اسرائیل کو پسینے آ رہے ہیں کہ یہ تو نئی مصیبت آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے سمندر پہ لاٹھی ماری، عصا مارا، سمندر میں راستہ، سمندر دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، ادھر بھی ادھر بھی، درمیان میں راستہ بن گیا۔ تو جب اس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے نکل گئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دوبارہ عصا مار کے پانی کو ملا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دو آپ۔ کیوں؟ کہ وہ جو پیچھے آئیں گے نا تو ان سب کو میں ادھر ہی غرق کروں گا۔ انہم جند مغرقون، کہ وہ ایسا لشکر ہے، وہ جو آ رہا ہے اس سب نے یہاں پر غرق ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی نہیں ماری۔ اب وہ انہوں نے دیکھا راستہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، انہوں نے کہا وہ بھی بشر تو ہم بھی بشر، وہ پار ہو گئے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو وہ بھی اتر آئے۔ تو جب اتر آئے تو وہ مالک جو تھا اس نے سمندر کو ملا دیا۔ اب ان کو پتہ چلا وہ بشر اور تھا، ہم اور بشر۔ وہ بشر کا مقام بہت بلند و بالا تھا، ہم اور قسم کے بشر ہیں، تب ان کو بشر میں فرق پتہ چلا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کتنی باغات، کتنی چشمے، کتنی سرسبز و شاداب کھیت جو ہے وہ چھوڑ گئے، اور کتنی اچھی خوبصورت شاندار جگہیں
مقام قریب، وہ چھوڑ گئے اور سمندر میں غرق ہو گئے، اور وہ ساری چیزیں ان کی پیچھے رہ گئی۔ اور ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ شاندار شاندار چیزیں جو وہ کھاتے تھے، جو وہ استعمال کرتے تھے، سب چیزیں چھوڑ دی۔ وہ ایک جوڑا کپڑے کا پہن کے گیا تھا، اس کے شاندار شاندار کپڑے بھی ادھر ہی موجود رہے، گھر میں لٹکے ہوئے رہ گئے، وہ سب ادھر غرق ہو گئے جو ہے۔ تو سارے فرعونی اس طریقے سے جتنا وہ بڑا لشکر تھا وہ سارے کا سارا وہاں پر ڈوب گیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بنایا تو سب کچھ انہوں نے تھا، تو ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ اب وہ ان محلات میں بیٹھے ہیں، اور وہ جو تخت و تاج تھے ان تخت پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تاج وہ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چلے گئے، وہ سمندر میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے، اور نئے لوگ آ گئے، ہم نے ادھر نئے لوگوں کو پھیلا دیا۔ اور فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، وہ اتنا بڑا لشکر ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اتنے لوگ ڈوبے، اتنا بڑا وہ لشکر تھا، تو پیچھے ان پہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ جس کا کوئی مر جاتا ہے تو جو پیچھے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، ہائے فلانے ہائے فلانے ہائے فلانے کرتے ہیں جو ہے نا، تو ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا، ایسی ذلت اور رسوائی ان کو ہوئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمانوں میں کوئی ان پہ کوئی رونے والا تھا اور نہ زمین پہ ان کو کوئی رونے والا تھا، اور وما كانوا منظرین، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب ان کا وقت آ گیا تو ان کو مہلت نہیں دی، ان سب کو غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات نبی علیہ السلام کو بتا رہا کہ اے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے، تو وہ جب گئے فرعون کے پاس تو انہوں نے یہ کیا، تو ہم نے پھر یہ کام کیا۔ اب آ گئے قریش، آ گئے تو قریش نبی علیہ السلام کی قوم تھی، تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہر طریقے سے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف لا رہے ہیں، اللہ کے معبود ہونے کی طرف لا رہے ہیں، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے، قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بات بات پر وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ آگے وقت بتائے گا تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو فرعون کے ساتھ ہوا ہے۔ فرعون کا لشکر پانی میں ڈوبا تھا اور یہ بدر میں زمین دوز ہو گئے، سارے ادھر مارے گئے، 70 کے 70، اپنے دادا ابو جہل سمیت جو ہے وہ سارے ادھر مارے گئے، اور سب کو جمع کر کے کھینچ کے جو ہے نا ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ دنیا کے مسلمان آج بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پکے کافر تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقابلے میں آئے اور اس طریقے سے مارے گئے۔ حضرات گرامی، یہ ایک قوم بنی اسرائیل جو تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو مستقبل کی بات بتائی ہے کہ اے نبی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ماننے والے یہ بھی نہیں ہیں۔ وہی ہوا جو اللہ رب العزت نے کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے نبی کی بات کو مانیں، ان کی پیروی کریں، ان سے محبت کریں، ان کے راستے پر چلیں۔ اللہم بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وَأَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ برحمتہ۔